بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کا موقف آپ حضرات کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ جب تک ویڈیو مکمل طور پر نہ سنیں نہ سمجھیں اس وقت تک کوئی بھی کسی قسم کا منفی کمنٹ یا مثبت کمنٹ مت کریں۔ جب تک مکمل طور پر بات کو سمجھیں پھر رائے دیں پھر کمنٹ کریں، ورنہ اس کے علاوہ بالکل بھی اس بات کی زحمت نہ کریں کہ غلط کمنٹ کیا جائے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا موقف یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر کوئی شخص کافر کہتا ہے تو اس کو ہم کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے، یعنی ہم اس کو کافر نہیں کریں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا موقف ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا یہ موقف سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ تو ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا موقف یہ سنا کہ اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی کو کافر کہتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا موقف ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے علم کی بنیاد پر جس نے کافر کہا ہے کسی بھی صحابی کو، وہ یہ معلوم کر لیتا آیا وہ صحابی ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اس بات کا کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے۔ یہ علمی خیانت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو گناہ گار اور کافر نہ کہے، ہاں اگر اس نے گناہ گار اور کافر کہا تو اس کا کافر کہنا اس پر ہی لوٹ جائے گا، ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر جس کو اس نے کہا ہے اس کا وہ صاحب اگر کافر نہ ہوا تو وہ اسی پہ ہی لوٹ جائے گا۔ تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ حدیث مبارکہ سن لی، صحیح البخاری کی 6045 نمبر حدیث ہے، آپ نے یہ حدیث پاک سن لی۔ تو ناظرین، ہمارا سوال انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے فالوور سے یہ ہے کہ جب ایک صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، جب ایمان پر وفات ہونے کے باوجود جب وہ مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، تو کوئی بندہ آج کی ڈیٹ میں آج کے دور میں بھی اگر اٹھ کر ان کو کافر کہے گا تو صحیح البخاری کی 6045 نمبر حدیث کے مطابق وہ جو اس نے اس صحابی کو کہ جس کا ایمان پہ وفات ہونا بالکل ثابت ہے اس کو کافر کہا تو اس کا کفر اس پر لوٹ جائے گا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کو کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا کی انتہائی بدترین علمی خیانت ہے۔ اور پھر انجینئر محمد علی مرزا اپنے متعلق کیا کہتے ہیں کہ جب مرزائیوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجوہات آپ سن لیں، اس کی وجہ آپ سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پہ بھی جواب دیتے ہیں۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی یہ بھی علمی خیانت آپ نے سن لی۔ یہاں دو باتیں بڑی ہی قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مرزائی ہمیں کافر نہیں کہتے تو آیا ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ ہم جو کافر کہتے ہیں مرزائیوں کو، اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے فالوورز کی اطلاع کے لیے یہ بات ہے کہ ہم جو مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں وہ فقط اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، بلکہ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے
میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو جب مرزائی غلام احمد قادیانی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ موجود ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں، ان تمام کے باوجود جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی مانتے ہیں تو اس وجہ سے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور بھی کئی ایک وجوہات ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دینا، امہات المومنین کی تکفیر کرنا اور ان کی بدترین گستاخیاں کرنا، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر مرزائیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا کو مجال ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت کرے اور صریح طور پر بتائے۔ الٹا یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہیں گے تو ہم بھی اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کی یہ بھی بدترین علمی خیانت ہے۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے میں نے یہ تمام کی تمام چیزیں رکھ دی ہیں، یہ علمی خیانت ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ علمی طور پر صحیح بات بتاؤ کہ ہم کن کن وجوہات پر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کا یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں موقف تھا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کا اپنے بارے میں موقف یہ ہے کہ اگر وہ ہم کو کافر نہ کہیں، اگر وہ ہم کو کافر کہتے ہیں تو ہم ان کو کافر کہیں گے، یعنی اپنے ایمان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمیں اگر وہ کافر کہہ دیتا ہے تو ہم ان کو کافر کہیں گے۔ خدا کے بندو، صحابہ اکرام سے بڑھ کر مسلمان کون ہے؟ جو بندہ صحابہ اکرام کی تکفیر کرتا ہے تو ہم بھی اس کی تکفیر کریں گے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ دیکھیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کیسے ڈنڈی مارتے ہیں۔ پہلے آپ وہ سن لیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس بہترین علمی خیانت کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے۔ نبی اسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی۔ اور ڈیفینیشن ہی بول کے صحابی تھی، جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا، اور ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ۔ تو ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا نے صحابی کی تعریف بیان کرتے ہوئے بھی جو ڈنڈی ماری، جو بدترین علمی خیانت کی، اس کا جواب بھی آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری، وہ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کے اندر یہ بات فرماتے ہیں کہ صحابی کی جو متفقہ طور پر اہل سنت کے نزدیک تعریف یہ ہے کہ وَهُوَ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ۔ یہاں اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں کہ صحابی وہ ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ تو ناظرین، یہ ہے اصل تعریف جو جمہور اہل سنت والجماعت فقہاء و محدثین کے نزدیک معتبر اور مستند یہ تعریف ہے صحابی کی۔ جب یہ صحابی کی تعریف ہو ومات علی الاسلام، اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو، تو جب پھر وہ مسلمان ہے۔ جب وہ مسلمان ہے تو پھر ایک مسلمان کی تکفیر کرنے والے کا جو کفر ہے وہ اس کے اوپر ہی لوٹ آئے گا اگر وہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کی روشنی کے اندر اگر کوئی بندہ کسی بھی صحابی رسول کو اگر کافر کہتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا کی یہ بدترین علمی خیانت ہے جو اس نے اپنے فالوورز کے سامنے کی، اور فالوورز کہتے ہیں جی ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، لیکن کم از کم یہ چیزیں تو دیکھ لیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے جمہور سے ہٹ کر جو چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔